پیارے دوستو، کسی جنگل میں دو چڑیاں رہتی تھیں۔ جنگل بہت ہی خوبصورت تھا۔ چڑیوں کا گھر بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھا۔ دونوں کے گھر بھی بہت پیارے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے رہتی تھیں اور بہت اچھی سہیلیاں تھیں۔ دونوں کے گھر بہت ہی بڑے درختوں پر بنے ہوئے تھے، لیکن دونوں کو ایک بگلا بہت پریشان کرتا تھا۔ وہ روزانہ وہاں سے گزرتا اور جب چڑیاں کہیں گئی ہوتیں اپنے کھانے کی تلاش میں تو بگلا اس کے گھر کے جو بھی چیزیں ہوتیں وہ سب کھا جاتا اور سامان کو خراب کر دیتا۔ چڑیاں اس بات سے بہت پریشان تھیں کہ وہ بگلے سے کیسے جان چھڑائیں، لیکن بگلا بہت بڑا تھا۔ چڑیاں بگلے سے نہیں لڑ سکتی تھیں۔ ایک دن دونوں نے سوچا کہ کیوں نہ آج کوئی مزیدار سا کھانا پکا کر کھایا جائے۔ اب دونوں سوچ رہی تھیں کہ کیا کھائیں۔ دونوں مل کر بیٹھیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج وہ پھل فروٹ کے بجائے کچھ پکا کر کھائیں گی۔ دونوں نے چولہا جلایا اور ایک برتن رکھا۔ دونوں گئیں اور ایک چاول لے کر آئی اور ایک چڑیا دال لے کر آئی۔ دونوں نے کھچڑی پکانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا پکایا۔ کھانا بہت ہی مزے کا تیار ہوا۔ کھانے کی خوشبو دور دور تک پھیل گئی تھی۔ اب دونوں نے سوچا کہ کھانا تو تیار ہو چکا ہے تو کیوں نہ وہ دونوں نہانے چلی جائیں، کیونکہ دونوں سامان لا کر اور کام کر کے تھک چکی تھیں اور بہت ہی گندی ہو رہی تھیں۔ دونوں نہانے کے لیے دریا پر چلی گئیں۔ پیچھے سے کھانا تیار تھا۔ اب جب وہ دونوں چلی گئیں تو وہاں سے بگلا گزرا۔ بگلے نے جو دیکھا کہ اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور چڑیوں نے آج کھانا تیار کیا ہے تو اس کا دل للچا گیا۔ وہ بھوکا بھی تھا۔ اس نے پہلے چڑیوں کے گھر کی تلاشی لی کہ چڑیاں گھر پر موجود تو نہیں ہیں، حالانکہ وہ چڑیوں سے ڈرتا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنا اطمینان کیا اور سارا کھانا کھا کر چلا گیا۔ چڑیاں نہا کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ چلو کھانا تیار ہے، اب خوشی خوشی کھانا کھاتی ہیں۔ دونوں نے جب ڈھکن اٹھایا تو حیران رہ گئیں، کیونکہ برتن تو بالکل خالی تھا۔ اب وہ سمجھ گئیں کہ ضرور بگلا ہی ان کا سارا کھانا کھا کر چلا گیا ہے۔ اب چڑیاں بہت پریشان ہوئیں کہ کیا کھائیں۔ پھر وہ دونوں باسکٹ اٹھا کر جنگل میں گئیں اور انہوں نے بہت سارے فروٹ توڑ لیے اور دونوں بیٹھ کر کھانے لگیں۔ دونوں نے پیٹ بھر کر فروٹس کھائے۔ چھوٹی چڑیا کو انگور بہت پسند تھے۔ اس نے انگوروں سے اپنا پیٹ بھرا اور بڑی چڑیا جو تھی وہ سیب اور کیلے شوق سے کھاتی تھی۔ دونوں چڑیوں نے کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ دونوں اپنے گھروں پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ شام ہو چکی تھی اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم کبھی بھی اپنی چیز کو ایسے ہی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ دونوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم بگلے سے لڑ تو نہیں سکتی، کیونکہ بگلا تو ہم سے بہت بڑا ہے۔ دونوں نے آئندہ بھی یہ سوچا کہ جب بھی وہ کھانا پکائیں گی تو اب کہیں بھی اس کو چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ اگلے دن انہوں نے پھر کھانا پکایا۔ کھانا بہت ہی لذیذ تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ نہانے نہیں جائیں گی، بعد میں نہائیں گی۔ دونوں نے مل کر اچھا سا کھانا پکایا اور کھانا کھا کر اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ گئیں اور باتیں کرنے لگیں۔ بگلا بہت پریشان تھا کہ چڑیاں اب اس کو موقع نہیں دے رہی ہیں کہ وہ اس کا کوئی کام خراب کریں یا ان کی چیزیں کھا جائے۔ چڑیوں نے کہا کہ اپنی چیز کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ دونوں پڑوسنیں اور سہیلیاں بہت ہی اچھی تھیں۔ وہ دوستیں بھی تھیں اور کسی کو پریشان بھی نہیں کرتی تھیں۔ دونوں نے اپنے گھر بہت ہی پیارے سے سجا رکھے تھے۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اچھی اچھی کہانیوں کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہوگا۔ اسی طرح آپ آئندہ بھی ہماری بہت اچھی کہانیاں دیکھ سکیں گے۔
پیارے دوستو، آج کی کہانی سے آپ کو یہ سبق ملنا چاہیے کہ ہمیں اپنی چیز کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔